الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج الحمدللہ جامع مسجد محمدیہ میں جمعہ کا افتتاح ہو رہا ہے۔ کئی سال پہلے جناب اشرف بھٹی مرحوم کے ساتھ میں اس جگہ پر آیا تھا اور انہوں نے یہاں مسجد کے لیے دعا کرائی تھی، لیکن ان کی زندگی میں یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ لیکن ان کے بعد ان کے بیٹے عبید بھٹی صاحب کے توسط سے ہمارے برخورداران مولوی محمد قمر السلام اخون اور مفتی عدن صبغت اللہ عدن اخون اور آپ اہل محلہ کے تعاون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آج اس قابل کر دیا ہے کہ جمعہ شروع ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، مسلمانوں کے محلے کی زینت مسجد ہے۔ اگر مسلمانوں کے کسی محلے میں مسجد نہیں ہے وہ ویرانہ ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ شریف میں مسجد کی فکر فرمائی۔ دیکھیں، ایک آدمی کے ساتھ ہجرت کے وقت خاندان ہو، بیوی بچے ہوں، تو پہلے تو اپنے گھر کی فکر کرے گا کہ میں اپنے لیے کوئی کٹیا بناؤں، ان کے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ بناؤں۔ لیکن ذوق پیغمبری دیکھیے کہ رات کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رات کو شام کی طرف پہنچے آپ، کیونکہ جمعہ رستے میں ہوا، تو پہنچتے پہنچتے مدینہ میں شام ہو گئی۔ اب شام ہونے کے بعد ابھی مدینہ شریف کا ماحول ہے، یہ روشنیوں کا وہ وقت تو تھا نہیں، چراغ جلتے تھے اور ان چراغوں کے لیے بھی تیل نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو لہٰذا عشاء نماز پڑھ کر سو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی یہ تھا لا ثمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد گپ شپ نہ کیا کرو۔ آج شیطان نے ہمارا سارا ذوق بدل دیا۔ لا ثمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد گپ شپ نہ کرو۔ آج ساری گپ شپ عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے، اور ہماری رات ہے وہ عشاء کے بعد کہیں سٹارٹ لیتی ہے، بلکہ وہ دن ہی بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فجر کے وقت نماز میں ہماری بڑی کمزوری ہے، اور فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے۔ جب رزق تقسیم ہوتا ہے تو ہم سو رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کہتے جی پھر ہمیں روٹی کیسے ملتی ہے؟ تو اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ یہ پہلے زمانے میں یورپ میں میں بہت پہلے 1996-97 میں جب انگلینڈ پہلی دفعہ گیا تو میں نے دیکھا کہ دودھ والے جو ہے نا، دودھ
تقسیم کرنے والے جو دودھ بیچتے ہیں وہ دودھ کی بوتلیں ہر دروازے پہ رکھ کے چلے جاتے تھے. اب اگر اٹھانے والے وقت پر اٹھا لیتے تھے تو دودھ محفوظ ہو جاتا تھا, فریج میں رکھ لیتے تھے, اور اگر دیر ہو جاتی تھی تو پھر دھوپ کے اثرات سے یا موسم کے اثرات سے اس کے ذائقے میں فرق آ جاتا تھا, چائے بنانے میں بھی فرق آ جاتا تھا, کبھی کبھی پھٹ بھی جایا کرتا تھا. تو میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے, تھوڑا ذکر اذکار کر لیتا ہے, پھر بھلے اشراق کے بعد وہ آرام بھی کر لیتا ہے, تو دن بھر کی جو روزی آتی ہے وہ تر و تازہ اور فریش روزی ہوتی ہے. اس میں خیر و برکت ہوتی ہے, اس میں نور بھی ہوتا ہے, اس میں صحت بھی ہوتی ہے, اللہ کی رضا بھی شامل ہے. اور اگر نہیں کرتا تو 11 بجے 12 بجے اٹھنے کے بعد اپنی روزی پر جاتا ہے تو پھر وہ پھٹے ہوئے دودھ والی مثال ہے, یا اس دودھ والی مثال ہے کہ جس کا ذائقہ بدل گیا, خیر و برکت اس میں نہیں ہے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح کو اٹھتا ہے, کیونکہ جب انسان سونے لگتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس کے سر کے اوپر 3 گانٹھیں لگاتا ہے, اور ہر گانٹھ کے اوپر یہ منتر پڑتا ہے کہ نم علیک لیل طویل, سو جا, تیرے اوپر بھی لمبی رات ہے. 3 گانٹھیں لگاتا ہے. جب آدمی صبح فجر میں اٹھتا ہے تو فجر میں اٹھنے کے بعد کلمہ پڑھتا ہے, اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے, اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد 1 گانٹھ اس کی کھل جاتی ہے. پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے, اور جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گانٹھ کھل جاتی ہے. فرمایا اصبح نشیط النفس, فرمایا اب پورے دن اس کے دل میں خوشی اور نور رہتا ہے, اور اس کی روزی روٹی بھی برکت والی ہوتی ہے. اور اگر ایسا نہیں کرتا, فرمایا خبیث النفس, پورے دن اس کے دل پر ایک خاص قسم کا غبار, خاص قسم کا غم, خاص قسم کی فکر, خاص قسم کی بندش اس کے دل کے اوپر رہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گانٹھیں اس کی لگی ہوئی ہیں, گانٹھیں نہ کھولنے کا وقت ملا اور نہ ہی اس نے کھولی. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے, فجر کی نماز آپ نے کچھ صحابہ سے وہیں پڑھ لی. ابو ایوب انصاری کے نیچے والے حصے میں ٹھہرے تھے. باہر نکلے, فرمایا کہ یہ جگہ کس کی ہے جہاں آج مسجد نبوی ہے. یہ فکر نہیں کی میرا قوم قبیلہ, میری بیویاں, میرے ازواج مطہرات, میرے بچے. فرمایا کس کی ہے؟ کہا 2 یتیم بچوں کی ہے. فرمایا ان کو حاضر کر دیا گیا کہ سامنونی بحائطکم ھذا, اس کی قیمت لگواؤ. انہوں نے کہا ہم ویسے دینے کو تیار ہیں. وہ تو عاشق تھے. کہا کہ نہیں, میں یتیم بچوں سے مفت میں نہیں لوں گا, میں اس کی قیمت ادا کروں. کہ پیغمبر سلام نے بہت سی چیزوں میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی کسی جذبے کے ساتھ بھی دے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس سے چیز لینی چاہیے یا نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں پالی ہوئی تھیں. جب رسول اللہ نے اشارہ دیا تھا کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ہونے والا ہے, تو 2 موٹی تازی اونٹنیاں جو سینکڑوں میل کا سفر کر سکیں, یہ تو پتہ نہیں تھا منزل کون سی, کہاں جانا ہے. تو جب پیغمبر فرمایا کہ ہجرت کا مجھے حکم ہو چکا ہے, الصحبہ, انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے, اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 2 سواریاں بھی تیار کی ہیں, ایک آپ کی ایک میری. فرمایا کہ میں مفت میں نہیں لوں گا, اس لیے کہ میں ہجرت کے اجر میں کسی کا حصہ نہیں ڈالنا چاہتا. سواری بھی میری ہو, سوار بھی میں, اور پر میں سوار ہو کر جاؤں. پیغمبر سلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب کچھ آپ پر نشاور کر دیا, لیکن ہجرت کے امام فرمایا کہ نہیں, تم اس کی قیمت لو. مسجد نبی کی تعمیر شروع, اسی دن سے تعمیر شروع ہو گئی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے شہروں کی خوبصورتی اور ہمارے محلوں کی خوبصورتی ان مساجد کے ساتھ ہے. جہاں فرشتوں کا ہر وقت آنا جانا ہے, واحد جگہ ہے جہاں 24 گھنٹے فرشتے ہیں. اگر آدمی چاہتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی ہم کہاں جائیں, مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ, فرشتوں کی صحبت ملے گی آپ کو, یہاں بیٹھ جاؤ. باوضو انسان اگر مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے, فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے. کہاں جائیں, مسجد میں بیٹھ جاؤ. یہ جو آج کے اس ماحول نے ہمیں تباہ و برباد کیا ہے, نفس اور شیطان نے,
ہمیں قابو کیا ہوا ہے، تو فرشتوں کے پاس بیٹھ جاؤ، کسی بزرگ کے پاس نہیں جا سکتے تو مسجد تو ہے آپ کے محلے، وہاں آ کر بیٹھ جاؤ، وہاں وقت گزارو آپ۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل محلہ کو کہ اللہ کا شکر ہے آپ نے دنوں میں اتنی خوبصورت مسجد کھڑی کر دی، اور آج الحمدللہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں اور جمعہ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کا راستہ کیسے آسان ہوتا ہے اور آدمی جہنم میں کن اسباب کی وجہ سے جاتا ہے۔ اور اللہ نے عجیب بات ہے کہ جنت کو یسرا قرار دیا، یسرا یعنی آسان، یعنی خود بھی آسان ہے، یعنی جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اللہ فرماتے ہیں یسرا، جنت میں جانا آسان ہے، کیونکہ جنت کے جو اسباب ہیں وہ مفت ہیں۔ یہ دیکھیے آپ آج مسجد میں آ رہے ہیں، آپ سے کوئی فیس نہیں لی جا رہی، اب آ رہے، وضو کا انتظام ہے، آپ نماز پڑھیں گے، یہ جنت کا اسباب ہے، کوئی پیسہ نہیں۔ آپ قرآن مجید تلاوت کرنا چاہتے ہیں، الماریوں میں قرآن رکھے ہوں گے، آپ تلاوت کر لیں گے۔ آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی پیسہ پائس پر نہیں لگے گا۔ آپ کسی بڑے اجتماع میں جانا چاہتے ہیں، عید کے اجتماع میں آپ جاتے ہیں، آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا۔ حج کے لیے تو راستہ دور ہے اس وجہ سے، ورنہ اگر وہاں مقامی آدمی حج کرنے والا ہو تو پیدل جا کر لوگ حج کر لیتے، 1 روپیہ ان کا خرچ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کرانا چاہے تو وہ بھی مفت کرا دیتے ہیں۔ ایک حاجی صاحب مجھے بہاول نگر کے ملے اور نے کہا کہ حضرت میں نے 2 روپے میں حج کیا ہے۔ 2 روپے، مجھے خود بتایا 2 روپے ہے، 2 روپے میں؟ حاجی صاحب کیسے؟ کہا جی مجھے حج پر جانے کا بہت شوق تھا، میرے پاس 2 روپے تھے، تو مجھے بتایا گیا کہ حج کے لیے کراچی جانا پڑتا ہے، وہاں بحری جہاز سے جانا پڑتا ہے۔ میں نے وہ 2 روپے اپنے ساتھ لیے اور کچھ دانے وغیرہ اپنے ساتھ لیے اور اپنے ہاتھ میں ایک تھیلا لیا، اور یہ لین میں نے پکڑ لی، لین سے پیدل چل کر میں کراچی پہنچا۔ یہ کوئی واسطہ بیچ میں نہیں ہے، میں سننے والا ہوں، حاجی صاحب سنانے والے ہیں۔ میں وہاں پہنچا، جب کہاں جانا ہے، کہاں جاتے ہیں حاجی سے لوگ؟ کہا جی حاجی لوگ وہاں پر ساحل سمندر پر جانا ہوگا۔ کہ میں ساحل سمندر چلا گیا، اب دیکھا ماشاءاللہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں مال و اسباب کے ساتھ، ان کے پاس ٹکٹیں ہیں، اور پاسپورٹ وغیرہ کا نظام اتنا نہیں ہوا کرتا تھا، پر ٹکٹیں ہوتی تھی وہیں پر ہی وہ بنا دیا کرتے تھے، اور کہا کہ اوپر سوار ہو رہے ہیں۔ کہ میں 1 دن گیا، 2 دن گیا، تیسرے دن جب میں گیا تو میں وہاں پر کھڑا ہوں کہ بھئی یہاں وہاں سے تو یہاں آ گیا، اب یہاں آگے کیا کریں؟ اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے کیا کروں میں؟ اب ہوا یہ ہے کہ لوگ ایک حاجی صاحب کو پہنچا کر بحری جہاز پہ چڑھا کے واپس گئے ہیں، تو کچھ دیر کے بعد حاجی صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اس بابا جی کو، کیونکہ پہلے زمانے میں صرف بابے جایا کرتے تھے اور بابیاں جایا کرتی تھیں، جوان لوگ نہیں جاتے تھے۔ آج تو الحمدللہ اللہ نے پوری امت کا ذوق بدل دیا کہ ہر جوان جو ہے نا وہ حرمین کی زیارت کر کے آتا ہے، اپنے دل کو منور کرتا ہے اور پھر نماز روزے کا پابند ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ آج پوری امت میں عجیب و غریب کروٹ ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے وہاں سے بڈھے بڈھیاں نظر آتے تھے، تو بوڑھے کو نیچے اتارا، وہ بڑی طبیعت خراب تھی، اس کا وہیں انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو اب سب لوگ جمع ہیں، وہ جو ان کے بیٹے تھے اور ان کے ورثہ تھے، ان سے لوگ افسوس کر رہے ہیں کہ میں بھی وہیں کھڑا ہوں۔ تو مجھے اس کے بعد جو انتقال ہو گیا تو آپ مشورہ کر رہے ہیں کہ بھی اب کیا کریں، بابا جی کی ٹکٹ تو ہم نے بھر دی تھی، اب کیا کریں؟ تو ایک بھائی نے مشورہ دیا یار کسی اور بابے کو ڈال دیں گے، کسی اور کو بھیجو۔ میں نے کہا جی میں بڑی دور سے آیا ہوں، اگر مجھے موقع دو۔ تو انہوں نے کہا چل بھائی، تو وہ اس کو بلایا، وہ جو مینیجر ویجر ہوگا جو بھی، انہوں نے کہا جی حاجی صاحب کا ہماری طرف سے نام لکھ لو، ٹکٹ ساری چیزیں، اور جو سامان ہمارا ابا لے جا رہا تھا وہ سامان بھی ان کے حوالے کر دو، کھانے پینے کا جو اسباب ہے اور احرام وغیرہ جو ہے ان کے حوالے کر دو۔ کہا کہ میرا نام رکھا، اور انہوں نے تصویر بنائی اور وہ مجھے کاغذ بنا کے دیا۔ کہا کہ میں حج کر کے واپس پھر ٹرین پہ بیٹھ کے بھاول نگر آیا تو وہ 2 روپے میری جیب میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو یسرا فرمایا ہے کہ یہ جنت ایک آسان ہے، لیکن مشکل کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا نفس اور شیطان ہمیں راستہ دیکھنے نہیں دیتا، ہماری آنکھوں پر ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اگر یہ ہٹ جائے
صراط مستقیم روشن ہے. صراط مستقیم کہتے اس کو ہے جو بڑا راستہ، بڑا راستہ. ہاں موٹر وے تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، موٹر وے تو کچھ بھی نہیں. موٹر پہ تو 4 لائنیں ہوں گی، اور صراط مستقیم وہ ہے پوری انسانیت اس پر چڑھ جائے تو جگہ تنگ نہ پڑے. اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. بڑا راستہ اور سیدھا راستہ اور کم فاصلہ، شارٹ کٹ، جلدی پہنچ جائے. 2 رکعت انسان نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں اور اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں. ان کے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، کردار کے اعتبار سے کمزور تھی. حضرت کا مجلس ہوتی تھی گھر میں، آواز ادھر بھی جاتی تھی، اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے لیکن پڑوس میں آواز. لیکن حضرت کو بڑی اس کے دل میں گرانی تھی اس کے بارے میں کہ یہ اپنے آپ کو سدھارتی نہیں ہے. لوگ یہاں سے فیض حاصل کر رہے ہیں، یہ میرے پڑوس میں رہتی ہے. شکایتیں آتی رہتی تھی اس کی، خواتین شکایتیں سناتی رہتی تھی، یہ ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے، یہ ہے وہ ہے. اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت کے دل پر گرانی تھی. حد کہیں گئے بھی ہوئے تھے تو حضرت نے زیادہ پرواہ نہیں کی اس کے مرنے کی. رات کو خواب دیکھا، ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا حاتم اصم. حاتم اصم ہماری ولیہ کا جنازہ تو نے کیوں نہیں پڑھا؟ پریشان ہو گئے. قبر پر گئے، سال ثواب کیا. اگلی رات پھر سوئے، پھر فرشتہ خواب میں آیا. میں نے کہا تو نے اچھا کیا. میں نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ولیہ کیسے بنی؟ وہ میرے پڑوس میں رہتی تھی. کہا تیری باتیں سنتی تھی لیکن غفلت تھی، لیکن باتیں تیری ذہن میں تھی. جب اس کو اس بات کا ادراک ہوا کہ میں دنیا سے جانے والی ہوں تو سجدے میں اللہ کے سامنے جو گری، اپنی روح بھی رکھ دی، دل بھی رکھ دیا، سر بھی رکھ دیا. اللہ نے اسی لمحے اس کو معاف کر کے اپنے دوستوں میں شامل کر دیا. اتنا شارٹ کٹ راستہ ہے، یہ لمبا چوڑا راستہ نہیں ہے. صرف صراط مستقیم کہا. چاہے تو 2 رکعت میں تم مولا تک پہنچ جاؤ. لیکن میرے فما من آتا، فرمایا 3 صفات پیدا کرو اندر. نمبر 1 آتا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، کنجوسی نہ کیا کرو، خرچ کرتے رہا کرو کچھ نہ کچھ، تھوڑا بہت. ہماری ازواج مطہرات کا حال یہ تھا کہ مانگنے والے آتے تو تلاش کر کر کے کبھی کھجور مل جاتی. ایک دفعہ ایک خاتون آئی جن کی 2 بچیاں تھیں، یتیم بچیاں، تو ایک کھجور اماں کے گھر میں تھی تو وہی اس کو دے دی. تو اس نے کھجور کے 2 حصے کیے، ایک اس نے ایک بیٹی کے منہ میں ڈال دیا، ایک دوسری کی بیٹی کے منہ میں، اور گٹھلی اپنے منہ میں ڈال لی. اما عائشہ کو بہت تعجب ہوا. تو جب شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ نے کہا آج عجیب واقعہ ہوا کہ وہ بھی بھوکی تھی لیکن اپنی بچیوں کو کھجور تقسیم کر دی، خود گٹھلی کھا لی. اس میں آپ نے فرمایا ان لڑکیوں کے ساتھ اگر کوئی مبتلا ہو جائے، یعنی ان بچیوں کے پالنے کی وجہ سے اس پر مشقت آ جائے، 1 ہو 2 ہو 3 ہو، اور میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ہیں. اس وقت وہ فرمایا من آتا تو راہ مولا میں خرچ کرتا ہے، جہاں ضرورت ہوتی خرچ کرتا ہے. واتقا، گناہ سے بچتا ہے، کوشش کرتا ہے گناہ سے بچنے کی. اتقا کا مطلب نہیں ہے کہ اس سے گناہ ہی نہ ہو جاتا ہے تو معافی مانگ لیتا ہے، کوشش کرتا کہ نہ ہو، یعنی اپنی فہرست میں گناہ کو کم کرتا جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے، بڑھاتا جائے، کم کرتا ہے. اگر پہلے 100 کرتا تھا تو 90 پہ آ گیا، کوشش کر کے 80 پہ آ گیا. پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ انسان سے گناہ نہیں ہوتا، اللہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں. یہ کوشش کی میں بات کر رہا ہوں. کوشش پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اس کی پھر گناہوں سے حفاظت شروع کر دیتے، جس کا حدیث میں آتا ہے میں اس طرح اس کو گناہ سے بچاتا ہوں جس طرح تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو. میں حفاظت کرتا ہوں اس کی، پھر جانے نہیں دیتا اس کو.
वसद्दक़ बिल-हुस्ना, और तस्दीक करता है हुस्ना की, शरीयत की तस्दीक करता है। अकल नहीं लड़ाता यार ये हुक्म कैसे आ गई है, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह रसूल ने फरमा दिया बस ठीक है। याद रखो ये अकल की मिसाल इस आंख की तरह है और शरीयत की मिसाल इस रोशनी की तरह है। ये सूरज की रोशनी है, आंख कब देखती है? जब रोशनी हो, वरना अंधेरा है, कहीं सर लगेगा, कहीं गड़े में गिरेगा, हालांकि आंख मौजूद है लेकिन अंधेरे की वजह से नहीं देख पाता। इसी तरीके पर शरीयत को छोड़कर जो अकल इस्तेमाल करेगा उसकी अकल उसको मंजिल पर नहीं पहुंचाएगी, गड़े में गिराएगी, और अगर शरीयत की रोशनी में चलेगा तो यही अकल उसको खुदा तक पहुंचा देगी। वसद्दक़ बिल-हुस्ना फसनुयस्सिरुहु, अल्लाह फरमाते हम उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। लो जी, जन्नत है आसान, लेकिन चूंकि छुपी हुई है, हाँ, उसके नफ्स और शैतान ने पट्टी बांधी हुई है, तो जब राह मौला में खर्च करता है तो दुनियादारी की जो पट्टी लगी होती है दिल पर ही उतरती है, क्योंकि खर्च करने से दिल खुलता है सब में। तकवा इख्तियार करता है, दिल मुनव्वर होता है, आंख में नूर आता है, नूर आता है तो नूरानी चीज नजर आती है। वसद्दक़ बिल-हुस्ना, और जब तस्दीक करता है तो एक कमाल ईमान को पहुंच जाता है। फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा, फरमाया हम जन्नत का रास्ता आसान कर देता, नमाज भी आसान, रोजा भी आसान, नेकियां भी आसान। और अगर अम्मा मन बखिला, और अगर बुखल करता है, खर्च नहीं करता राह मौला में, वस्तगना, गफलत की जिंदगी, कुछ परवाह नहीं, छोड़ो जी 4 दिन मजे कर लो, ये तो ऐसे मौलवी लोग कहते रहते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, मौलवी को खुद अपनी बात थोड़ी नकल करते हैं, अल्लाह रसूल की बात नकल। मौलवी तो नाकिल है, नाकिल है, मौजूद नहीं है कि कोई मसला इजाद करे, ये बात इजाद करे, ये तो नकल है। इसलिए हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह बड़े अजीब बात फरमाते थे कि लोग शरीयत पर एतराज करके मौलवियों को रगड़ देते हैं। कहा कि क़यामत के दिन इस पर भी हमें अजर मिलेगा कि रसूलुल्लाह की ज़ात के सामने हम खड़े हैं, लोग हमें तीर मारते हैं, असल बात तो आप पर करना चाहते थे लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है, तो मौलवी का नाम ले लेकर उसी को चीज़ को बुरा कहते हैं जो रसूलुल्लाह ने फरमाई। कहा कि जो हम रसूलुल्लाह के सामने आपकी इज्जत में आड़ बढ़े हुए हैं और आपकी इज्जत की हिफाजत नामूस की कर रहे हैं, कहा कि इस पर भी हमें अजर मिलेगा, भी तुम हथियार थे और तुम ढाले थी मेरी तकद्दुस के सामने। वस्तगना क़ब्ल जिंदगी वक़ज़्ज़ब बिल-हुस्ना, शरीयत को झुटलाता है, ए जी ये बात समझ में नहीं आती, ये नहीं जी बात समझ में आती। फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा, हम जहन्नम का रास्ता आसान का, हालांकि जहन्नम मुश्किल है। जहन्नम के काम करने के लिए कोई आदमी नालायकी करना चाहे, कोई आदमी नालायकी करना चाहे, बदकारी करना चाहता है, शराब पीना चाहता है, चोरी करना चाहता है, डाका मारना चाहता है, कोई चीज मुफ्त नहीं है, कोई चीज मुफ्त नहीं है। डाके में उसकी जान भी जा सकती है, चोरी में उसकी जान भी जा सकती है, जिना करेगा तो उस पर सजा भी मिल सकती है और पैसे भी देने पड़ेंगे उसको। शराब करेगा तो शराब लेने के लिए उसको पैसे की तरह सस्ती नहीं मिलेगी तुम्हें मुफ्त में, पानी की तरह सस्ती नहीं मिलेगी, या किसी और चीज तो सस्ती नहीं मिलेगी। इसलिए जहन्नम का रास्ता मुश्किल है, लेकिन जब आदमी इन चीजों को इख्तियार करता है तो फिर जहन्नमी आमाल में चला जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, बस हर आदमी देखिए अपने अंदर इस सिफात को पैदा करे, अल्लाह के राह में खर्च करना सीखे और गुनाह से बचने की कोशिश करता रहे, ये नहीं कि अपने नफ्स को और उसको खुला छोड़ दे कि जो चाहे करे। और शरीयत मुताबिक की बात आ जाए, आमन्ना सद्दकना, या अपनी अकल नहीं चलाएंगे, कोई बात की बोलियां बोल रहा, परवाह नहीं है अल्लाह रसूल क्या फरमा रहे, उलमा सुलहा क्या फरमा रहे।